الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نگران حکومت کا قیام جو ہے وہ اس وقت انڈر پروسیس ہے اور 12 اگست کو اس اسمبلی کی میعاد ختم ہو جائے گی. آئین میں آرٹیکل 52 میں نیشنل اسمبلی کی جو میعاد ہے وہ 5 سال مقرر ہے اور بائی آپریشن آف لا یہ مدت مکمل ہونے پر اسمبلی جو ہے وہ از خود تحلیل ہو جائے گی. اسمبلی کی تحلیل کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ آرٹیکل 224 میں دیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کر لینے کے بعد ڈیزالو ہوگی تو الیکشنز 60 دن کے اندر انعقاد ان کا جو ہے وہ کروایا جانا ضروری ہے. اور اگر وہ یعنی ایڈوائس پہ ڈیزالو ہوگی، یعنی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، مدت پوری کرے گی تو 60 دن، اور اگر ڈیزالو کی جائے گی تو پھر 90 دن کے اندر جو ہے الیکشنز کروانا جو ہے وہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے آئین کی. ان الیکشنز کے انعقاد سے پہلے جو ہے وہ نگران حکومت کی تشکیل کا ایک میکنزم اور ایک پروسیس جو ہے اور ایک پروسیجر دے دیا گیا آرٹیکل 224 میں، جس کے مطابق صدر پاکستان وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ اتفاق رائے سے، ان کے اتفاق رائے سے ایک نگران وزیر اعظم نامزد کریں گے. اور جب نگران وزیر اعظم نامزد ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ نگران وزیر اعظم اپنی کابینہ جو ہے وہ نامزد کرے گا اور اس طرح سے ایک عبوری انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے گا. لیکن اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور حکومت جو ہے وزیر اعظم وہ اس پر متفق نہیں ہوتے تو پھر ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی کمیٹی جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ کرے گا اور وہ کمیٹی جو ہے وہ نئے انٹرم وزیر اعظم یا عبوری وزیر اعظم جو ہے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی تقرری کرے گا. اور اگر ایسا نہ کیا جا سکے تو پھر 3 دن کے اندر ایسا کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن 2 دن کے اندر وزیر اعظم کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم کو نامزد کرتا ہے. یہ تو تھا طریقہ کار جو آرٹیکل 224 اور 224A میں دیا گیا ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوگی اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہوگا، اور یہ جو ہے وہ دیا گیا ہے آرٹیکل 230 میں سیکشن 230 میں الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کے اختیارات کیا ہوں گے اور وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کو کرے گی، کوئی میجر جو ہے وہ پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکے گی اور وغیرہ وغیرہ. اور جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں ان کا غیر جانبدار حکومت کے زیر انتظام جو ہے انعقاد کیا جا سکے. ابھی جو ریسنٹ جو الیکشنز کی اندر جو ترامیم الیکشن ایکٹ کے اندر پروپوز کی گئی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ وہ ترامیم جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں اور ان میں بھی 230A جو ہے اس کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. یعنی فنکشنز اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو فنکشنز ہیں ان میں وہ ابھی بل کی جو تفصیلات آئیں گی یا وہ جب منظر عام پہ آئیں گی کہ کیا کیا وہ ترامیم منظور ہوئی ہیں کی گئی ہیں وہ بھی ہم سبسیکوینٹلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سر دست جو ایک امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے ابھی تک کے الیکشن ریفارمز ایکٹ بل میں، اس کے اندر جو بات آئی ہے وہ یہ ہے، امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی امیدوار جو ہے اس کی مارجن 5% ہوگا الیکشن لوز کرنے کا تو پھر ایسی صورتحال میں ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ کروائی جا سکے گی. ظاہر ہے اس کے اندر ایک پروویژن دی جائے گی جس کے مطابق جو ہے ووٹوں کی دوبارہ گنتی جو ہے وہ کی جا سکے گی. بہرحال ایک اور اہم بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئین کی جو آرٹیکل ہے جس کا تعلق براہ راست جو ہے 213 سے لے کر 219 یعنی 2013 213 اور 219 تک کی جو دفعات ہے، خاص طور پر 218 اور 219، اس میں یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے
کہ وہ الیکشنز کو فیئرلی کروائے اور غیر جانبدارانہ طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ کنڈکٹ کرے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسی قانونی ترمیم الیکشن لاز کے اندر اگر لائی جائے یا کسی اور قانون کے اندر کوئی ترمیم لائی جائے جو اس آرٹیکل 219 یا 218 سے منافی ہو یا اس سے وہ کانفلکٹ آتا ہو اس میں، یعنی جس سے غیر جانبدار الیکشن جو ہیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہیں وہ اور فیئر الیکشن جو ہیں ان کے انعقاد میں اگر رکاوٹ ہوگی تو ایسا جو قانون ہے وہ ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آئین کی کمانڈ جو ہے وہ سپیریئر ہے اور جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ آئین کے تابع ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا جس سے اس کسی بھی آئینی شک کی جو ہے وہ منفی ہوگی یا اس کی روح کی منافی ہوگا وہ قانون، تو وہ قانون جو ہے اس کو عدالتیں کالعدم قرار دے سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم آج کل سن رہے ہیں مختلف ترامیم کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ بات بھی پچھلے دنوں چلی تھی کہ جو آپ کے سٹنگ فائنینس منسٹر ہیں ان کو جو ہے وہ کیئر ٹیکر نامزد کرنے کی یا انہیں بنانے کی نگران وزیر اعظم بنانے کی تجویز ہے۔ خیر یہ تو ایک سیاسی باتیں جو کی جاتی ہیں، ہم تو آپ سے جو چیز شیئر کر رہے ہیں یا جو کرتے ہیں اس کا تعلق پیورلی جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا جو منشا، آئین کا جو مینڈیٹ ہے وہ فری اور فیئر الیکشنز ہے، اور کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسا اقدام اور کوئی بھی ایسی نامزدگی جو ان فیئر، فری اور امپارشل الیکشنز کی رستے میں رکاوٹ ہوگی وہ آئین سے متصادم ہوگی۔ انہی خیالات کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔